اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ سامعین گرامی، ناظرین محترم، تربیت اولاد کے موضوع پر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کی یہ گفتگو مقدماتی گفتگو ہوگی کہ اس پہلو پر گفتگو کر سکیں کہ تربیت کی معنی کیا ہے، تربیت کن کے ہاتھوں میں ہے، تربیت کا مقصد اور ہدف کیا ہے، تربیت کہاں سے حاصل کی جائے، دوسرے لفظوں میں تربیت کے مطالب کو کہاں سے حاصل کیا جائے، اور آخر میں اگر ٹائم بچا تو تربیت، تعلیم، تہذیب، تادیب اور تزکیہ کے درمیان فرق بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ تربیت اولاد میں تربیت کی معنی کیا ہے۔ تربیت عربی لفظ کے رب یا ربب سے لیا گیا ہے، جس کی معنی ہے پرورش کرنا۔ تربیت یعنی پرورش کرنا، ہر چیز کی، ہر اس چیز کو اپنے کمال تک پہنچانے کے لیے تمام تر قابلیتوں کو، استعدادات کو پروان چڑھا کر اس کو شکوفا کرنا، تاکہ انسان اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر کمال حقیقی کو حاصل کر سکے۔ اس کو کہتے ہیں تربیت۔ دوسرے الفاظ میں تربیت یعنی اولاد کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ظاہر کرنا، چاہے وہ صلاحیتیں تعلیمی طور پر ہوں، چاہے وہ صلاحیتیں اخلاقی طور پر ہوں، چاہے وہ صلاحیتیں انسان کو مہذب بنانے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ صلاحیتیں انسان کو کسی ہنر سیکھنے کے لیے ضروری ہوں۔ تو اگر فرزند کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں تو ان صلاحیتوں کو پروان چڑھانا اور ان کو شکوفا کرنا، اس کو کہتے ہیں تربیت، تاکہ وہ بچہ، تاکہ اولاد اپنی ان صلاحیتوں کے بل بوتے پر کمال کو حاصل کر سکے۔ اب یہ ایک الگ مطلب ہے کہ کبھی انسان کی اولاد بڑی ہو جاتی ہے، وہ کمال کسی اور چیز میں تلاش کرتی ہے، اس کے والدین اس کے لیے کمال کسی اور چیز میں سمجھتے ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ فرزند وہاں پہ، اولاد وہاں پہ کمال کے مصداق میں اشتباہ کر لیتا ہے، جس کو کمال سمجھنا چاہیے تھا اس کے لیے وہ کمال نہیں سمجھ رہا اس کو، لہذا ایک اور چیز کو کمال سمجھ بیٹھا ہے۔ اور اسی طرح انسان کے اندر بھی ہے کہ انسان بعض اوقات دنیا کو کمال حقیقی سمجھ لیتا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو کمال حقیقی سمجھ لیتا ہے، درحالی کہ خداوند متعال اس کے لیے لقاء اللہ کو کمال حقیقی کہتا ہے۔ حتیٰ سطحی طور پر انسان جنت اور بہشت کو حاصل کرنے کو کمال سمجھتا ہے، جبکہ یہ بھی کمال حقیقی اور کمال نہائی نہیں ہے۔ لہذا انسان اپنے کمال کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، لیکن کس چیز کو کمال سمجھتا ہے اس میں کبھی کبھی اشتباہ کر لیتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے۔ تو اس حوالے سے خلاصہ تربیت کا معنی یہ ہوا کہ والدین، مربی یا وہ افراد جن کے ہاتھ میں اولاد کی تربیت ہے، وہ اولاد کے اندر چھپی صلاحیتوں کو اجاگر کریں، ظاہر کریں، پروان چڑھائیں، تاکہ اولاد اپنی ان صلاحیتوں کے بل بوتے پر کمال کو حاصل کر سکے۔ بس یہ ہوئی تربیت کی معنی۔ دوسرا مطلب، تربیت کس کے ہاتھ میں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں متولیان تربیت کون ہیں؟
کون سے وہ افراد ہیں، کون سی وہ چیزیں ہیں معاشرے کے اندر جن کے ہاتھوں میں اولاد کی تربیت ہے، بچوں کی تربیت ہے؟ جواب: سب سے پہلے تربیت ابتدائی طور پر خود والدین کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو استاد اور معلم کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو والدین، معلم، استاد کے ساتھ ساتھ اس بچے کی تربیت کے اوپر ماحول کا اثر بھی پڑتا ہے، معاشرے کا اثر بھی پڑتا ہے، ہمسایوں کا اثر پڑتا ہے۔ آج کل کے دور میں انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، موبائل، یہ سب چیزیں انسان کے تربیت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ خلاصہ مطلب یہ کہ والدین، معلم، استاد، ماحول، معاشرہ، ہمسایہ، دوست، انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، موبائل، یہ سب چیزیں انسان کی تربیت کے اوپر اثر انداز ہیں، لیکن تربیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ پھر بھی تربیت جس کے ہاتھ میں ہے وہ والدین اور معلم اور استاد ہیں، کیونکہ یہ بچہ والدین کا ہے، وہ جس طرح چاہیں تربیت کریں۔ یہ بچہ والدین، استاد اور معلم کے ہاتھ میں دیتے ہیں، صبح سے لے کر دوپہر تک، یا دوپہر سے لے کر شام تک، یا ٹیوشن کے ٹائم پر یہ بچہ معلم کے سامنے ہوتا ہے، یہ باادب ہو کے بیٹھتا ہے، یہ زانو ادب ٹیک کر اپنے ادب اور تعلیم کو حاصل کرتا ہے، تربیت کو سیکھتا ہے۔ لہٰذا متولیان تربیت والدین، معلم اور استاد ہیں، لیکن دوسری چیزیں اس بچے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تیسرا مطلب، تربیت کا ہدف کیا ہے؟ تربیت کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اپنی اولاد کو جو تربیت کرتے ہیں اس کا مقصد بالآخر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے والدین کے ذہن میں۔ جو ہدف ہونا چاہیے وہ یہ ہے۔ تربیت کا اصل مقصد، اصل مفہوم، اصل ہدف یہ ہے کہ انسان، والدین اپنی اولاد کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کریں، پروان چڑھوائیں، تاکہ بچہ ان صلاحیتوں کے اوپر دوسرے لفظوں میں خود کفیل ہو کر کمال تک پہنچے۔ ہدف تربیت یہ ہے کہ بچہ اپنے کمال تک پہنچ سکے، اس لیے ہم تربیت کرتے ہیں۔ اب کمال کبھی کبھی انسان، اولاد نوکری بھی سمجھتا ہے، اور نوکری کبھی مثلا میڈیکل ہے، کبھی انجینئرنگ ہے، کبھی کوئی اور فیلڈ ہے، کبھی وہ دوسری چیز میں سمجھتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا۔ لہٰذا ہدف تربیت یہ ہے کہ کمال تک پہنچنا اور کمال تک پہنچانا، یہ ہدف ہے تربیت کا۔ اچھا، تربیت کے جو قوانین ہیں، والدین، معلم یا جو تربیت سکھانے والے ہیں، وہ قوانین کہاں سے حاصل کریں؟ جس کو ہم کہتے ہیں محتویٰ تربیت، تربیت کے اصول، تربیت کے قوانین کہاں سے حاصل کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے قرآن سے ہم تربیت کے آداب اور قوانین اور اصول کو حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم سنت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روایات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے حاصل کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر عقل انسانی ہے کہ عقل کچھ کلیات کو سمجھتا ہے، ان کلیات کی بنیاد پر ہم یعنی والدین بچوں کی، اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ لہٰذا محتویٰ تربیت، تربیت کے قوانین ہم 3 جگہوں سے حاصل کرتے ہیں: قرآن سے، سنت سے اور عقل سے۔ چوتھا جو ہے نا مطلب اس حوالے سے ہو گیا۔ چوتھا اور آخر 5واں مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، تربیت میں اور تعلیم میں کیا فرق ہے، تربیت میں اور تعدیب میں کیا فرق ہے، تربیت میں اور تہذیب میں کیا فرق ہے، تربیت میں اور تزکیے میں کیا فرق ہے۔ جلدی سے گزر جاتا ہوں۔ جیسے کہ ہم نے بیان کیا، تربیت یعنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا تاکہ انسان اپنے کمال تک پہنچ سکے۔ تعلیم یعنی انسان علوم کو، فنون کو بچوں کو یاد دیتا ہے، دوسرے لفظوں میں علم کے قوانین کو یاد دلانا، وہ بھی قوانین کلی۔
حتیٰ کبھی کبھی جزئی بھی ہوتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں علم سکھانا۔ جب علم سکھانے کی معنی میں آتا ہے تو وہاں پہ ہم تعلیم کہتے ہیں کہ بچہ علم یاد کر رہا ہے، علم سیکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تعلیم۔ تعدیب کا مطلب یہ ہے کہ ادب سکھانا۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں بچے نے کوئی برا سا کام کر لیا، ہم اس برے کام پر ڈانٹ دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تعدیب، یعنی ادب سکھانا۔ تربیت ہو گیا، تعلیم ہو گیا، تعدیب ہو گیا، تہذیب یعنی مہذب بنانا۔ دیکھیں ایک چیز اچھی ہے لیکن اس کو اور بھی آپ نکھار دلانا چاہتے ہیں۔ انسان میں اخلاق تو ہے لیکن اس اخلاق کو اور بھی اچھا کرنا چاہتے ہیں، اخلاق کو اور بھی پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ تہذیب استعمال ہوتی ہے۔ وہاں پہ انسان کو مہذب بنایا جاتا ہے کہ یہ مہذب ہے، یعنی اس نے تہذیب حاصل کی ہے۔ تزکیہ وہی تہذیب کی معنی میں ہوتا ہے لیکن انسان اپنے نفس کو کمال تک پہنچانے کی معنی میں تزکیہ کی معنی میں آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں تزکیہ کبھی کبھی ایسے کہوں کہ انسان اپنے نفس کو کمال حقیقی تک پہنچانے کے لیے جن مراحل سے گزرتا ہے اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ انشاءاللہ خود تربیت کے قوانین اور اصول کو سمجھتے ہوئے بچوں کی، اپنی اولاد کی انشاءاللہ حقیقی معنوں میں تربیت کریں گے۔